بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج پوری دنیا غزہ میں ہونے والے مظالم کا مشاہدہ کر رہی ہے اور مظلوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اور اسرائیل اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ میں جو ون سائیڈڈ جنگ تقریباً اس حوالے سے ہے کہ تمام تر دنیاوی اسلحہ ہتھیار جو انسانیت کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے کہ مظلوم کو شہید کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو کیا اس جنگ میں وہی جیتے گا جس کے پاس زیادہ ہتھیار ہو، جو زیادہ بم برسائے، جو زیادہ ظلم ڈھائے؟ کیا وہی حقیقتاً اس جنگ کا جیت اور فلاح پانے والا ہے؟ اس کو ہم فلسفی نقطہ نظر سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی فلسفہ اس حوالے سے کیا بیان فرما رہا ہے۔ کیا اسلامی فلسفے کے نقطہ نظر سے کیا اسرائیل اس جنگ میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ اسلامی فلسفے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ہر چیز اس کائنات میں موجود ہے اور موجود ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جو وجود پایا جا رہا ہے، اس کے وجود کو ایک ایسی ہستی نے عطا کیا ہے جو خود اپنے وجود لینے میں کسی اور کا محتاج نہیں، بلکہ ہر ایک کو نعمت وجود سے نواز رہا ہوتا ہے۔ جب اس کائنات کی ہر چیز اس ایک واحد وجود دینے والے کے محتاج ہے اور اس وجود دینے والے کے بغیر وہ چیز موجود نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ پوری کائنات اپنے وجود رکھنے میں اس واحد ذات کے محتاج ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ اپنی ذات میں خدا کے محتاج ہے، بلکہ اپنے دیگر تمام تر کاموں میں بھی خدا کے محتاج ہے، کہ اگر خدا نہ چاہتا تو ان کے اندر وہ قوت، وہ استطاعت، وہ توانائی نہ ہوتی کہ وہ اس کام کو انجام دے پاتے اور اس کام کو نتیجے تک پہنچا سکتے تھے۔ اسلامی فلسفے کے نقطہ نظر سے اس کائنات میں جو علت اور معلول اور کاز اینڈ افیکٹ کے بیس پر بنا ہوا کائنات کے نظام ہے، اس میں کوئی بھی ایفیکٹ وداؤٹ کاز کے نہیں ہو سکتی۔ ہر معلول کے لیے علت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ پوری کائنات کا نظام ہی اس طرح چل رہا ہے۔ لیکن کیا ہم اور آپ بھی اس کائنات میں علت قرار پا سکتے ہیں؟ کیا خدا کے علاوہ اس کائنات کی دوسری چیزیں بھی اس کائنات میں علت قرار پا سکتی ہے؟ کیا ہم بھی اپنا اثر اس کائنات میں دکھا سکتے ہیں؟ کیا اس کائنات کی مختلف چیزیں خدا سے مستقل ہو کر اپنا اثر رکھ سکتی اس کائنات میں یا نہیں؟ ان سب کا اثر خدا سے ہے۔ کیا والدین ہی بچے کی ولادت کا سبب ہے؟ کیا بلڈنگ کا بلڈر ہی بلڈنگ کے وجود میں آنے کا سبب ہے اور اس کی علت ہے یا نہیں؟ اگر ایسا ہوتا کہ بلڈر علت ہوتا، سبب ہوتا اس بلڈنگ کے وجود میں آنے کے لیے، تو بلڈر کے مر جانے سے اس بلڈنگ کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا کہ والدین کے مر جانے سے اس بچے کی بھی وفات ہو جائے، نہیں، بلکہ والدین کے اس دنیا سے جانے سے بچہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو معلول تھے اور ہم والدین کو اس بچے کے لیے علت کے طور پر تصور کر رہے تھے، وہ حقیقی علت نہ تھے، کیونکہ حقیقی علت اگر ہوتے تو علت کے ختم ہو جانے سے معلول بھی خود بخود ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اب جب معلول ختم نہیں ہوا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ والدین اس بچے کے لیے حقیقی علت نہیں تھے۔ تو پھر کون ہے حقیقی علت؟ اس کائنات میں ان مختلف چیزوں کو وجود میں دینے والا، ان کے اندر اثر رکھنے والا کون ہے؟ کون ان کے اندر اثر ایجاد کر رہا ہے؟ کون مؤثر، حقیقی مؤثر کون ہے اس کائنات میں؟ صاحب اثر کون ہے اس کائنات میں؟ ہم دیکھ رہے روزانہ بیماریاں ہیں، اموات ہے، مختلف قسم کی بلائیں،
تو ان کے لیے ہم اس صاحب اثر سے ہی مدد طلب کریں گے کہ ہماری اس مشکل کو، اس بیماری کو، اس موت کو وہی ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، وہی ذات جو علت حقیقی ہے، ان سب کا علاج بھی وہی ذات کر سکتی ہے. اور وہی ذات اگر اس کائنات میں اس نے اموات کو قرار دیا ہے، بیماریوں کو قرار دیا، مختلف دوسری مشکلات اور مصائب کو قرار دیا ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس کائنات میں اموات کو تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آئے دن مر رہے ہیں، ہم اس کائنات میں بیماری کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آئے دن نئی نئی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، مشکلات میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو کیا خدا ہمیں مشکلات میں ڈال رہا ہے، بیماریوں میں اور مصائب میں ہمیں گرفتار کر رہا ہے؟ کیا اس کائنات میں کوئی خیر نہیں ہے؟ محض مشکلات ہی مشکلات ہیں، محض نواقص ہی نواقص ہیں، محض خامیاں ہی خامیاں ہیں؟ نہیں، یہ ہم ہیں جو اس مشکلات کی طرف تو متوجہ ہوتے، وہ خیر جو خداوند متعال عطا کر رہا ہوتا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس کے ساتھ ساتھ خداوند متعال نے آسانی قرار نہ دی ہو. ان مع العسر یسرا، جہاں کہیں بھی عسر، مشکل، مصیبت نظر آئے، یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے بعد آسانی ہے، یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ آسانی ہے. مشکلات کے ساتھ خدا نے آسانی قرار دی. ہم اس مشکلات کی طرف متوجہ ہوتے اور اس مشکلات میں بسا اوقات اتنا زیادہ غور اور فکر اور توجہ کرنے سے اس آسانی سے غافل لے جاتے، اور پھر وہ اپنے آپ کو مصیبت زدہ محسوس کرتے کہ ہم ہی بس گرفتار اور مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ساری مشکلات اور مصیبتیں اور مصائب ہمارے ساتھ ہی ہے، اور باقی سب تو خوش ہے، ساری مصیبتیں مجھے ہی آنی تھی. یہ انسان کی نگاہ اس وقت ہوگی جب انسان مکمل طور پر اس کائنات کو صحیح سے نہیں دیکھے گا. ون سائیڈڈ دیکھے گا تو مشکلات اسے صرف نظر آئے گی. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کوئی بھی انسان اس کائنات میں، اس روئے زمین پر مشکلات سے خالی نہیں ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو جب اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے مشکلات کے ساتھ جا رہا ہے. کوئی بھی انسان آسانی سے اس سفر کو طے نہیں کرنے والا، ہر ایک نے بالآخر مشکلات کے ساتھ ساتھ اس سفر کو طے کر اس منزل مقصود تک پہنچنا ہے. تو پھر اگر ہم سب نے مشکلات سہنی ہی ہے، سب کی زندگیوں میں مشکلات آنی ہی ہے، تو اس مشکلات کے ساتھ ساتھ ان مع العسر یسرا، ان آسانیوں کی طرف بھی انسان کو متوجہ ہونا ضروری ہے. اگر ہم اس کائنات کو مجموعی طور پر دیکھیں گے تو اس کائنات میں ہمیں شر کے ساتھ ساتھ جہاں خیر بھی نظر آئے گا اور خیر کثیر بھی نظر آئے گا، تو ہم اس کائنات کو مجموعی طور پر دیکھ کر اس نظام کو نظام احسن دیکھ پائیں گے. اور اس نظام احسن کے دیکھنے کا ایک اور ثمرہ اور ایک اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس کائنات میں دیکھیں گے کہ جہاں پر مشکلات آ رہی ہے، مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، غزہ پر ظلم، غزہ کے مظلوم عوام پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور اتنا زیادہ ظلم کہ جو طول تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم کر دی ظلم کرنے کی اور شہید کرنے کی، کہ اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ شہداء کی تعداد، ایک بہت ہی ظلم کی انتہا ہے. لیکن کیا ظلم کرنے والا ہی ایٹ دی اینڈ کامیاب ہوگا یا نہیں؟ وہ جو خدا کو مان رہا ہے، نہ صرف خدا کو مان رہا ہے، خدا کو پہچانتا ہے کہ خدا ہے جس نے اسے وجود دیا ہے، خدا ہے جو اسے ہر لمحہ حیات دے رہا ہے، خدا ہے جو اسے شہادت جیسی نعمت نصیب کر رہا ہے. کیسی نعمت؟ ایسی نعمت کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ جو خدا کے راہ میں مارے جا رہے ان کو اموات مت کہنا، تم مردہ ہو، وہ حی ہے، وہ زندہ ہے. شہادت سے انسان مرتا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. یہ شہادت ہے. وہ جو خدا کو مان رہا ہے، خدا کے ہر لمحہ وجود دینے کو مان رہا ہے کہ خدا ہے جو مجھے وجود دے رہا ہے، خدا کے ہر لمحہ قوت اور توانائی دینے کو مان رہا ہے کہ خدا ہی نے تو مجھے تمام تر توانائیاں دی ہے، جتنی بھی نعمتیں مجھے آج تک پہنچی ہیں مجھ تک، تمام تر نعمتیں خداوند متعال کی جانب سے. کس نے عطا کیا مجھے؟ سب کے سب خدا کی دین ہے، خدا کی عطا ہے.
کس نے مجھے یہ ہمت دی، یہ توانائی دی، یہ شوق، یہ جذبہ دیا کہ ظالم کے خلاف اٹھ سکوں، ظالم کے خلاف بول سکوں؟ یہ توانائی بھی خدا کی دی ہوئی توانائی ہے، یہ صلاحیت بھی خدا کی۔ یہ کس نے میرے ہاتھ میں پتھر دیا کہ میں اسی پتھر سے اس اسرائیلی ظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کر سکوں، اس کے مقابلہ کر سکوں؟ یہ کس نے مجھے یہ میڈیا دیا کہ میں اپنے اس میڈیا کے ذریعے سے حق کا پیغام پہنچا سکوں؟ خدا ہی تو ہے جو ذریعہ بنا رہا ہے مختلف چیزوں کو ظلم کے مقابلے کرنے کے لیے، حق کا پیغام بیان کرنے کے لیے، حق کو اعلیٰ اور بلند مرتبہ کرنے کے لیے۔ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب ہر چیز خدا کے ہاتھ میں، اگر سامنے والے دشمن کے پاس دنیا کی سب سے ترقی یافتہ ترین اسلحہ بھی موجود ہو، اس کے پاس میرکاوا ٹینک بھی اس کے پاس موجود ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی سب سے بڑا اسلحہ بھی اس کے پاس موجود ہو، اگر خدا اس کے پاس نہیں ہے تو وہ پاورفل نہیں، وہ پاورفل ہے جس کے پاس خدا ہو۔ اور اگر اس کے پاس، جس کے پاس خدا ہے، اس کو شہید بھی کر دیا جائے تو وہ کبھی نہیں مرنے والا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، یا تو پھر ظاہری طور پر غالب ہو جائے گا، یا اگر مقام رفیع شہادت پر نائل آ رہا ہے تب بھی تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، اس کی روح جاودانہ ہو گئی، اس نے آب حیات نوش جاں کر لیا۔ کہاں مر گیا وہ؟ کہاں وہ ختم ہوا؟ کہاں وہ مٹنے والی چیز ہے؟ نہیں مٹے گا، وہ کبھی بھی نہ مٹے گا۔ ظلم اور ظالم ختم ہوگا، حق اور عدالت کبھی ختم نہ ہوگی۔ حق اور حقیقت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، کیونکہ اس کائنات کا بقا، اس کائنات کا رکن رکین، اس کائنات جس پلر پر کھڑا ہوا ہے وہ ہے حق۔ حق کے اس مضبوط ستون پر یہ پوری کائنات کھڑی ہوئی ہے، اور جو حق پر ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، جو باطل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ انسان مظلوم غزہ فلسطینی انسان جو ایک پتھر سے، ایک میزائل سے اس مختلف قسم کے ترقی یافتہ اسرائیلی اسلحے کا مقابلہ کر رہا ہے، یہ انسان جو خدا پر، اس سپر پاور پر اعتماد کر رہا ہے، یہ انسان فلاح پائے گا ایٹ دی اینڈ۔ یہ یقینی ہے کہ جو سپر پاور ہے وہ جیتے گا۔ وہ سپر پاور ہے، یا یہ غزہ فلسطینی جو خدا پر اعتماد کر رہا ہے، یہ سپر پاور ہے۔ وہ جس نے اس لامحدود قدرت پر اعتماد کیا، وہی ہی حقیقی طور پر سپر پاور ہے، اور وہی ہی حقیقتاً اس جنگ میں جیتے گا، اور اسی کو فلاح حاصل ہوگی۔ کیونکہ موت بھی اگر آ جائے اسے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں مارا ہے، اس دشمن کے نام کو ختم کر دیا ہے، اپنی روح اور جان کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا ہے، کبھی نہ مرے گا۔ اور یہ وہ بات ہے جو قرآن، روایات، اسلامی معارف، اسلامی فلسفہ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اسلامی فلسفے کے روح سے اس جنگ پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس جنگ میں وہی جیتے گا جو صاحب وجود ہو، جو صاحب حق ہو، کیونکہ وجود اور حق کے درمیان مساوقت ہے۔ حق اور وجود ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہونے والے۔ وہ جو لامحدود وجود پر، لامحدود حق پر اعتماد اور بھروسہ رکھے گا، وہی ہی اسی ہی کے قیام کے ذریعے سے، حق کے ہی بلند و بالا ہونے کے ذریعے سے، وہی ہی در حقیقت فلاح پانے والا ہے اور جیتنے والا ہے، چاہے سامنے والا کتنا ہی ظلم کر لے، چاہے سامنے والا کتنے ہی اسلحے کو استعمال کر لے، چاہے سامنے والا کتنی ہی بمباری کر لے، ان بموں کے ذریعے سے وہ نہ جیت سکے گا۔ بم جیتنے کا معیار نہیں ہے، اس کا نام و نشان باقی نہ رہے گا، وہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اور یہ وہ وعدہ ہے جو لامحدود حق ذات متعال نے ہمیں دے رکھا ہے کہ ان وعد اللہ حق و ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ خدا کے حزب، خدا کو ماننے والے، خدا کے حمایت کرنے والے، خدا کی نصرت کرنے والے، خدا کے لشکر میں شامل ہونے والے، وہ جو اس سپر پاور پر ٹیکا اور اعتماد کرے، اس پر بھروسہ کرے، محض وہی ہی فلاح کو
حاصل کریں گے اور اس تک رسائی حاصل کریں گے. خداوند متعال کی دعا، خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال جلد از جلد ظالم کو اس دنیا سے نیست و نابود کر کے مظلوم کو اور اس کے نام و نشان کو بلند و بالا ہے اس کو اور زیادہ مزید عزت دے کر بلند و بالا عنایت فرمائے. وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.